ذہنی طور پر صحت مند اور تندرست ہوتے ہیں، نمبر 1 وہ اپنی صلاحیت کو پہچان سکتے ہیں، یعنی ان کو اپنی صلاحیت کا آئیڈیا ہوتا ہے۔ جو لوگ ذہنی طور پر تندرست ہوتے ہیں وہ اپنی صلاحیت سے لا علم نہیں ہوتے۔ جو لوگ ذہنی طور پر ایکچولی بیمار ہوتے ہیں وہ اپنی صلاحیت سے لا علم ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتا ہوتا کہ میری صلاحیت کیا ہے اور میں کہاں کہاں کیا کیا کچھ کر سکتا ہوں، وہ لا علم ہوتے ہیں۔ بٹ ذہنی صحت مند لوگوں کی ایک نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنی جو لوگ کی صلاحیتیں ہوتی ہیں ان کے علم میں ہوتی ہے، ان کو پتا ہوتا ہے کہ میری صلاحیت کیا ہے۔ اور دوسری جو چیز ہے، جو لوگ ذہنی طور پر صحت مند ہوتے ہیں وہ اپنے روزمرہ زندگی کے جو چیلنجز ہیں ان کا سامنا کر سکتے ہیں، وہ ان سے راہ فرار نہیں اختیار کرتے۔ ذہنی صحت مند ہونے کی نشانی ہے کہ وہ اپنے چیلنجز کو فیس کر رہے ہیں، اپنے چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں، ان سے فائٹ کر رہے ہیں، نہ کہ ان سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں۔ جیسے ایڈکشن میں ہوتا ہے کہ لوگ اپنے چیلنجز سے راہ فرار کے لیے ڈرگس کو استعمال کرنے لگ جاتے ہیں کیونکہ وہ ذہنی طور پر سٹیبل نہیں ہوتے۔ بٹ جو لوگ ذہنی طور پر سٹیبل ہوتے ہیں وہ ان چیلنجز سے فائٹ کرتے ہیں، اور چیلنجز سب کی زندگی میں آتے ہیں۔ فارمز کی ڈفرینٹ ہو سکتی ہے، ٹائپ ڈفرینٹ ہو سکتی ہے، مگر چیلنجز سب کی زندگی میں آتے ہیں۔ بٹ جو لوگ سٹیبل نہیں ہوتے تو ان میں سے کچھ لوگ ڈرگس کی طرف بھی چلے جاتے ہیں، ڈرگس لینا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ وہ اپنے چیلنجز کو فیس نہیں کر پا رہے تھے۔ تیسری جو چیز ہے وہ یہ کہ جو لوگ ذہنی طور پر تندرست ہوتے ہیں وہ اپنے کام کاج کو اچھے انداز میں بہتر طریقے سے کرتے ہیں، اور اتنے بہتر طریقے سے کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کی اپنی اور ان کی سوسائٹی جو ہے اس میں بہتری آتی ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اپنے کام کاج کو اتنے اچھے انداز میں کر رہا ہے کہ ان کی اپنی زندگی میں یا ان کی سوسائٹی یا فیملی کی زندگی میں بہتری آ رہی ہے تو یہ ایک سائن ہے کہ یہ بندہ مینٹلی ہیلتھی ہے، تندرست ہے، صحت مند ہے۔ اور جیسے جو لوگ ذہنی طور پر تندرست ہوتے ہیں وہ اپنے جذبات کو کنٹرول کرتے ہیں، نہ کہ ان کے جذبات ان کو کنٹرول کرتے ہیں۔ جب جذبات آپ کو کنٹرول کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچے مار ہے ذہنی صحت کو۔ اسی طرح سے جو لوگ ذہنی طور پر تندرست ہوتے ہیں وہ اپنے تعلقات کو بہت اچھے سے نبھاتے ہیں، اور وہ اپنے تعلقات کو لے کر چلتے ہیں، نہ کہ تعلقات کو توڑتے ہیں۔ تو یہ ایک نشانی ہے۔ ویسے تو نارملی جیسے میں نے کہا کہ سب کی زندگی میں ہی چیلنجز آتے ہیں، ایسے ہی سب کی زندگی میں ہی اسٹریسز آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ڈفیکلٹیز آتی ہیں، غم آتا ہے، مگر جو مینٹلی ہیلتھی ہوتے ہیں ان تمام چیلنجز سے بہت اچھے سے نمٹتے ہیں اور آگے چلے جاتے ہیں۔ مگر اگر کوئی مینٹل ہیلتھ کسی کی مینٹل ہیلتھ کے آگے کویسچن مارک آتا ہے تو پھر ان کو ان سے نکلنے میں اور ان کو مینیج کرنے میں ڈفیکلٹیز ہوتی ہیں۔ تو جو سمپل سی ڈیفینیشن ہے ذہنی صحت کی، اپنی صلاحیت کو پہچانتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہاؤ مچ کیپیبل آئی ایم، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ کتنے کیپیبل ہیں، اور وہ اپنے کام کاج کو بہتر انداز میں کرتے ہیں جس سے ان کی زندگی میں بہتری آتی ہے، اپنے جذبات کو کنٹرول کرتے ہیں، اور ڈیلی کے جو روزمرہ کے چیلنجز ہیں ان سے بہت اچھے سے نمٹتے ہیں۔ یہ ہے ذہنی صحت۔ اس کے اپوزٹ ایک ورڈ ہے مینٹل النس۔ جس میں آپ کو بتائیں گے کہ آپ بتائیں گے کہ مینٹل النس کیا ہے۔ جس طرح سے ذہنی صحت کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں تو آج کل کا لفظ کا ایک عالمی دن بھی ہے، تو یہاں پر جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ جس طرح سے ہم سوچتے ہیں، جس طرح سے ہمارے جذبات ایکٹ کرتے ہیں اور جس طرح سے ہمارے ایکشنس ہوتے ہیں، یہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس طرح کی سوچ، کس طرح کی تھنکنگ کو لے کر چل رہے ہیں۔ جیسے کہ سر نے یہ بات بتائی تھی، اس کو اگر ہمیں ڈائگنوز کرنا ہوتا ہے تو ہم کس طرح سے ڈائگنوز کر سکتے ہیں کہ آپ کی ڈیلی لیونگ، یعنی جس طرح سے آپ زندگی جی رہے ہیں اس میں اگر کوئی ڈسفنکشنلٹی پیدا ہو رہی ہے یا پھر آپ کی کسی کام میں خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اگر آپ ایک اچھا ریلیشن مینٹین نہیں کر پا رہے، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ جہاں پر کام کرنے جا رہے ہیں وہاں پر آپ کے امپلائز کے ساتھ بن نہیں پا رہے، اسی طرح آپ کا ایجوکیشن جو ہے وہاں پر آپ کے ٹیچرس کے
साथ आपके अच्छे ताल्लुकात नहीं बन पा रहे, आपके जो एकेडमिक अचीवमेंट्स होते हैं वो अच्छे नहीं आ पा रहे, यानी ये सारी चीज़ें आपकी एक मेंटल इलनेस को या मेंटल हेल्थ को जो है वो इंडिकेट करते हैं कि आप इस वक्त किस हालात से गुजर रहे हैं, किस तरह की जो है वो चीज़ें आपके साथ सफ़र कर रहे हैं, आप ये सारी चीज़ें इन चीज़ों से इंडिकेट हो जाती हैं। हमारे माशरे में जो जेनी से को लेकर बड़ी डिफिकल्टी है वो स्टिग्मास है, मिस इन्फॉर्मेशन है कि आज भी 2021 में भी हमारे माशरे में जेनी से रिलेटेड बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि मिस इन्फॉर्मेशन ये है कि जिसको भी कुछ जेनी मसला होता है तो वो पागल होता है, यानी अमूमन जेनी से या जेनी बीमारी का जो मतलब है वो पागलपन है कि जेनी बीमारी हो गई तो बंदा पागल हो गया। आया कि हकीकत में ऐसा नहीं है, ये अगर कोई जेनी बीमारी हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई पागल हो गया। तो क्योंकि ये एक कॉन्सेप्ट है कि जेनी बीमारी हो गई तो इसका मतलब ये है कि बंदा पागल हो गया, तो लोग एक गलती करते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए कि वो उसको छुपाते हैं, हाइड करते हैं, किसी को बताते नहीं है। जो पेशेंट बताते खुद होता है वो भी किसी को नहीं बताता। सो जिसकी वजह से उनकी जो बीमारी है वो बढ़ती है और बढ़ते बढ़ते किसी बड़े हादसे का बायस बन जाती है। अच्छा, क्यों लोग छुपाते हैं? क्योंकि एक और मिस इन्फॉर्मेशन है और वो ये है कि ज़हनी बीमारियां उन लोगों को होती है जो कमज़ोर होते हैं या जो हिसाबी तौर पर कमज़ोर होते हैं। हालांकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़हनी बीमारियां सिर्फ कमज़ोर लोगों को नहीं होती, बल्कि ज़हनी बीमारियां बड़े ज़हनी फकीर तो कुछ ऐसी ज़हनी बीमारियां तो होती ही ज़हनी फकीर को है, जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर है, ये आम बंदे को होता ही नहीं है। यानी ये वाहिद एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में ये कहा जा सकता है, ऑथेंटिसिटी से कहा जा सकता है कि ये वाहिद एक ऐसी बीमारी है जो लेबर तबके को नहीं होती, यानी जो मजदूर को नहीं होती, क्योंकि ये बीमारी होती है एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट पीपल्स को। और इसकी जो कैटेगराइजेशन है, कैटेगरीज है, वो कुछ ऐसे हैं कि जो पॉइंट्स हैं 60% पॉइंट्स बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार, क्योंकि सबसे ज्यादा ज़हीन कौन होते हैं? पॉइंट्स। 50% पॉलिटिशियन इस बीमारी का शिकार होते हैं, यानी हर दो में से एक पॉलिटिशियन बाइपोलर होता है। और ये ऑथेंटिक सर्वे आपको बता रहा हूँ। 30% डॉक्टर्स, इंजीनियर, साइकोलॉजिस्ट इस बीमारी का शिकार होते हैं। जिस बंदे ने भी मास्टर्स किया हुआ है उसको ये बीमारी होने का 20% चांस है। फिर जितना पीछे आ जाएंगे, किसी ने ग्रेजुएशन किया हुआ है कम चांस है, किसी ने इंटर किया हुआ है और कम चांस है, कोई अंडर मैट्रिक है उसको खतरा ही नहीं है, लेबर वर्क में उसको खतरा ही नहीं है, क्योंकि लेबर वर्क में कौन होता है? जो पढ़ा लिखा ही नहीं है। और जो पढ़ा लिखा नहीं होता तो क्यों नहीं पढ़ा लिखा होता? क्योंकि वो इंटेलिजेंट नहीं होता, उसका एजुकेशन का IQ अच्छा नहीं होता, इसलिए तो वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो भाग गया पढ़ाई से। तो ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो होती ही पढ़े लिखे, यानी हाईली इंटेलिजेंट, जितना हाईली इंटेलिजेंट है उतना ज्यादा ये बीमारी होने का खतरा होता है। CEOs को ये बीमारी होती है। ये एक गलतफहमी है कि कोई ज़हनी बीमारी कमजोर लोगों को होती है, जो कमजोर होते हैं कोई साथ इसकी वजह से, क्योंकि लोग कहते हैं, लोग क्या कहेंगे, मैं कमजोर हूँ, मैं इतना कमजोर हूँ, मुझे ज़हनी बीमारी होगी। ज़हनी बीमारियां नहीं देखती कि कोई कमजोर है, ताकतवर है, क्या है। जैसे जिस्मानी बीमारियां ये नहीं देखती क्या कैंसर, क्या डायबिटीज, क्या ब्लड प्रेशर, क्या कोई और बीमारी, सिर्फ ये देखकर आती है कि ये बंदा ताकतवर है, इससे ना टकराऊं, और ये कमजोर है, इससे टकरा दो। तो सबसे बड़ा जो मसला है वो स्टिग्मा है कि इन बीमारियों, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो एक स्टिग्मा है वो लोगों को डॉक्टर तक जाने नहीं देता, वो लोगों को एक्सप्रेस नहीं करने देता। बाद दफा वो अपने फैमिली मेंबर से भी नहीं एक्सप्रेस करते कि इस डर से कि ये क्या सोचेंगे मेरे बारे में, जिसकी वजह से फिर काफ़ी सारी आगे चल के डिफिकल्टीज आती हैं। कैसे यानी कि हम अपनी ज़हनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी ज़हनी सेहत के लिए बेहतर है?
وہ سب جاننے کے لیے سب سے پہلے جو جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہماری ذہنی صحت اور ہماری جسمانی صحت کنیکٹڈ ہے. اگر آپ یہ سمجھ لیں تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا ذہنی صحت کا خیال رکھنا. آپ اپنی ذہنی صحت کا بہت اچھے سے خیال رکھ سکیں گے کہ ذہنی صحت اور جسمانی صحت کنیکٹڈ ہے. ہر وہ چیز جو آپ کے جسم کے لیے مفید ہے ذہن کے لیے ڈبل مفید ہے. ہر وہ چیز، یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ زیادہ تر لوگوں کو اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ جسم کے لیے کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے. زیادہ تر لوگوں کو اس بات کا پتہ ہوتا ہے مگر ذہن کا زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا. اس لیے جنرل فارم میں یہ ذہن میں ٹیسٹ کر لیں، سمجھ لیں کہ ہر وہ چیز جو آپ کے جسم کے لیے جسم کو ایک بینیفٹ دے رہی ہے تو ذہن کو ڈبل بینیفٹ دے رہی ہے. مگر اسی بات کا ایک دوسرا رخ بھی ہے جو سمجھنا ضروری ہے کہ ہر وہ چیز جو آپ کے جسم کو ایک دفعہ نقصان پہنچا رہی ہے تو دماغ کو 2 دفعہ نقصان پہنچا رہی ہے، یہ دگنا نقصان پہنچا رہی ہے. یعنی ہر وہ چیز جو جسم کے لیے ایک گنا ایک بینیفٹ دیتی ہے تو ذہن کو 2 بینیفٹ دیتی ہے، دگنا ذہن کے لیے مفید ہے. اور ایسے ہی ہر وہ چیز جو جسم کے لیے ایک گنا نقصان دہ ہے تو دماغ کے لیے دگنا نقصان دہ. اب آپ سب بتائیں کہ جسم کے لیے کیا مفید ہے؟ فروٹس. تو فروٹس اس کا مطلب کیا ہوا دماغ کے لیے؟ ڈبل مفید. اور ایکسرسائز بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے. ایکسرسائز اگر جسم کے لیے ایک گنا مفید ہے تو دماغ کے لیے دگنا مفید ہو گیا. جی کیا کہا؟ ہاں، تمام ہیلتھی فوڈس جو جسم کے لیے ایک گنا مفید ہے تو دماغ کے لیے ڈبل. اور نیند اگر جسم کے لیے ایک گنا مفید ہے تو دماغ کے لیے ڈبل. آپ نے کیا کہا؟ میوزک جسم کے لیے اگر ایک گنا مفید ہے تو دماغ کے لیے ڈبل ہے. ہاں، آرٹ، میوزک میں آرٹ بھی آ گیا. اسپینڈنگ ٹائم وتھ فیملی. اب فرینڈس میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ فرینڈ کی ڈیفینیشن پر پورا ہو سکتے ہیں کیونکہ ایڈکشن کی بیماری میں مریض جس کو فرینڈ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ فرینڈ کی ڈیفینیشن پر نہیں پورا ہوتا رہے ہوتے ہیں، وہ اکمپلیسز کی ڈیفینیشن پر پورا ہوتا رہتے ہیں مگر کیا ہے اس کو وہ فرینڈ ہی لے ہوتے ہیں. سو اسپینڈنگ ٹائم وتھ فیملی اگر جسم کے لیے ایک گنا مفید ہے تو دماغ کے لیے ڈبل مفید ہے. اور کوئی چیز آپ بتائیں جو جسم کے لیے مفید ہے؟ یہ سیر و تفریح. ہاں، یہ بہت اچھی میں نے پوائنٹ ریز کیا. سیر و تفریح جسم کے لیے بھی مفید ہے اور دماغ کے لیے ڈبل مفید ہے. اور اسپورٹس جاوید کہہ رہے ہیں اسپرچل ایکٹیویٹی، سیک میڈیٹیشن، اسپرچولیٹی. شوگر کے بارے میں، شوگر جیسے جسم کے لیے بہت نقصان دہ ہے ویسے ہی شوگر دماغ کے لیے ڈبل نقصان دہ ہے. اور میں نے لاسٹ ایک سیشن کیا تھا تو اس میں بتایا تھا کہ ایک ٹائپ 3 ڈائبٹیز ہے جس کو الزائمر کہا جاتا ہے جو میموری لاس سے ریلیٹڈ. جو جن لوگوں کی شوگر ہمیشہ ہائی رہتی ہے تو ان کو ٹائپ 3 ڈائبٹیز ہو جاتی ہے جس کو الزائمر کہتے ہیں کہ بھولنے کی بیماری ہو جاتی ہے. ان کو چیزیں بھولنے لگتے ہیں اور مسئلے مسائل پیدا ہونے لگ جاتے ہیں جو کہ کافی ڈیفیکلٹ ہے. سو سمپل سا فارمولا ہے ایک، یعنی بیس جاننے کے لیے کہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے جسم کے لیے کیا مفید، آپ کے ذہن کے لیے کیا مفید ہے تو جو جسم کے لیے مفید ہے وہ ذہن کے لیے ڈبل مفید ہے اور جو جسم کے لیے نقصان دہ ہے وہ ذہن کے لیے ڈبل نقصان دہ ہے. تو جسم کے لیے نقصان دہ کیا ہے؟ جنک فوڈ. تو ذہن کے لیے کتنا نقصان دہ ہوا؟ ڈبل. جسم کے لیے نقصان دہ کیا ہے؟ ڈرگس. تو ذہن کے لیے کتنا نقصان دہ؟ ڈبل، کئی گنا زیادہ. اسی لیے شاید عموماً فیملیز جو نئی نئی فیملی ہمارے پاس آتی ہے تو ان کی جو بات چیت شروع ہوتی ہے ان کی ایسے ہوتی ہے کہ یہ میرا بچہ بہت اچھا تھا، بڑا تابعدار تھا، بڑا اوبیڈینٹ تھا، بڑا انٹیلیجنٹ تھا اور پوری فیملی جو ہے اس کی بہن تھی، سارے فیملی کے جتنے بچے ہیں وہ اس جیسا کرنا چاہتے تھے. یہ اس کو کس کی نظر لگ گئی اور
اس پہ کسی نے کوئی جادو تو نہیں کر دیا, کسی کی نظر تو نہیں لگ گئی. اور حقیقت میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. اور تقریباً 90% فیملیز مجھے یہ باتیں کہہ رہی ہوتی ہیں کہ یہ بچہ بہت ٹیلنٹڈ تھا, بہت انٹیلیجنٹ تھا, ایک گریڈ اے پلس گریڈ لیتا تھا, تمام اس کے کزن اس کو کاپی کرتے تھے, یہ اس کو نظر لگ گئی. اور یہ بہت اوبیڈینٹ تھا, کبھی اس نے اونچی آواز میں بات نہیں کی. اب یہ ٹوٹلی اپوزٹ ہو گیا, ٹوٹل اپوزٹ ہو گیا. تو کیونکہ ڈرگس جسم کو ایک گنا نقصان پہنچاتی ہے تو دماغ کو دگنا نقصان پہنچاتی ہے. اور یہ ہمارا جو بیہیویئر ہے, ہماری جو پرائرٹیز ہے, ہماری جو انٹیلیجنس ہے, یہ دماغ میں رہتی ہیں, دماغ میں سوتی ہیں, دماغ میں بیٹھتی ہیں, دماغ میں کھاتی ہیں, دماغ میں پیتی ہیں, اور دماغ ان ساری چیزوں کو آپریٹ کرتا ہے. سو ان کا جب کوئی ڈرگس لیتے ہیں تو ان کا دماغ دگنا نقصان میں جاتا ہے. وہ مینٹلی انفارچونیٹلی بعض دفعہ, ناٹ ایوری ون بٹ بعض دفعہ مینٹلی ہینڈیکیپ ہو جاتے ہیں. کیونکہ ابھی ہم نے جو اسٹیٹسٹکس پہ بات کر رہے تھے کہ مینٹل ہیلتھ 5 ہوتے ہیں ہینڈیکیپ میں, تو مینٹلی ہینڈیکیپ ہو جاتے ہیں. سو اور کیا چیز ہے نقصان دہ جسم کے لیے؟ ٹائم پہ سونا اٹھنا نہ. اور کیا نقصان دہ ہے؟ لیزی ہونا, پڑے رہنا, یہ ہمارے جسم کے لیے نقصان دہ ہے. دماغ کے لیے ڈبل نقصان دہ ہے. چینی جسم کے لیے نقصان دہ ہے, دماغ کے لیے ڈبل نقصان دہ ہے. جنرلی ایک فریز میں استعمال کرتا ہوں کہ 2 چیزیں ہیں جن کے لیے انسان بنا ہی نہیں ہے, اور جب انسان اس دنیا میں آیا تھا تو وہ 2 چیزیں تھی بھی نہیں. اور ایک چیز ان میں چینی ہے اور دوسری چیز ان میں کرسی ہے جس پہ آپ سب بیٹھے ہیں, میں نہیں بیٹھا. سو یہ 2 چیزیں ہیں جن کے لیے انسان بنا ہی نہیں ہے, کیونکہ جب آیا تھا تو یہ 2 چیزیں تھی بھی نہیں. اور لیکن لڑائی کی کرسی ہے یہ. سو جتنا چینی سے اور کرسی سے پرہیز کریں گے اتنا آپ کے جسم کے لیے ٹھیک ہے, اور آپ کے ذہن کے لیے ڈبل ٹھیک ہے. اور کیا چیز ہے جو ہمارے جسم کے لیے ٹھیک نہیں ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ irregular routine. ہاں, بہت اچھا انہوں نے پوائنٹ ریز کیا جب irregular routine کہ کوئی ٹائم ہی نہ ہو سونے اٹھنے, کھانے پینے, آنے جانے کا, ایک بے رحم سی زندگی ہو, تو یہ ہماری ذہنی صحت کو ڈبل نقصان پہنچاتی ہے, ہماری صحت کو نقصان پہنچاتی ہے. اور کیا چیز؟ ملٹیپل گولز کے پیچھے بھاگنا. جی, ملٹیپل گولز کے پیچھے بھاگنا. ہاں, اس پہ ویسے آنے والا تھا اس پوائنٹ پہ, مگر رضا نے اس کی طرف توجہ دلائی کہ ملٹی ٹاسکنگ جو ہے یہ اس کے لیے ہم نہیں بنے. جو لوگ بھی ملٹی ٹاسکنگ کرتے ہیں وہ اپنے جسم کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں اور ذہن کو ڈبل نقصان پہنچاتے ہیں. اور آج کا جو ورلڈ ہے اس میں نہ چاہتے ہوئے بھی بہت دفعہ ملٹی ٹاسکنگ ہو رہی ہوتی ہے. ٹی وی آگے لگا ہوا ہے, کھانا بھی کھا رہے ہیں, ملٹی ٹاسکنگ ہو گئی, اور پھر اوپر سے فون آ جاتا ہے, پھر فون بھی سن رہے ہیں, اور ملٹی ٹاسکنگ اوپر سے کوئی اور آ جاتا ہے, اس سے بات کرنے لگ جاتے ہیں, ملٹی ٹاسکنگ ہوگی. سو ہمارا جو دماغ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ ایک وقت میں ایک کام کے لیے بنایا ہے. اور سائنس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ ایک وقت میں ایک کام کرتے ہیں تو اس سے وہ کام بھی بہت اچھے کوالٹی کا ہوتا ہے اور ذہنی صحت پر بھی کوئی اثر نہیں پڑتا. مگر اگر آپ ایک وقت میں 2, 3, 4 کام کرتے ہیں تو جتنے زیادہ کام ہوں گے اتنا زیادہ ان کاموں کی جو کوالٹی ہے وہ گر جائے گی اور آپ کی ذہنی صحت خراب ہونا شروع ہو جائے گی. یعنی ڈوز میں جو ایک ڈو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک وقت میں ایک کام کرنا ہے, ایک وقت میں 2, 3, 4 کام نہیں کرنے. کھانا کھا رہے ہیں تو بس پھر کھانا ہی کھا رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں تو بس پھر نماز ہی پڑھ رہے ہیں, ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو بس پھر ٹی وی ہی دیکھ رہے ہیں, آفس میں کام کر رہے ہیں تو بھی آفس میں کام ہی کر رہے ہیں. مگر اگر آپ ایک وقت میں 2, 3, 4 کام کریں گے, جیسے میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا کہ دنیا میں جتنے بھی ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں ان میں کوئی 30% یا 50% ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں آ رہا ڈیورنگ ڈرائیونگ موبائل استعمال کرنے کی وجہ سے ہوتے ہیں. کہ آپ ڈرائیو کر رہے ہیں, کال آئی آپ نے کال اٹھائی, اور 30 سے 50% ایکسیڈنٹس جو ڈرائیونگ کے دوران موبائل استعمال کرتے ہیں
تو اس وجہ سے ہو جاتے ہیں کیونکہ جو کنسنٹریشن ہے وہ ڈائیورٹ ہوتی ہے اور ایکسیڈنٹ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. سو ایک وقت میں ایک ہی کام کرنا ہے کیونکہ ایک وقت میں ایک کام کرنا ہمارے صحت کے لیے مفید ہے. اور اگر آپ ایک وقت میں 2 3 4 کام کریں گے تو نہ تو ان کاموں کی کوالٹی اچھی ہوگی بلکہ آپ کی ذہنی صحت بھی خراب ہوگی. ایک رول ہے جو کہ ڈانٹس میں آتا ہے, اس کو فالو نہیں کرنا چاہیے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اس رول کو کہتے ہیں 18-40-60 رول. 18-40-60 رول. ہوتا کیا ہے کہ جب ہم 18 سال کے ہوتے ہیں تو ہم کیا سوچتے ہیں, لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں. جب ہم 18 سال کے ہوتے ہیں تو ہم کیا سوچتے ہیں کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں. اور جب ہم 40 کے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں لوگ جائے باہر میں, ہمیں اپنے گولز کی ہوتی ہے. اور جب ہم 60 کے ہوتے ہیں تو پھر پتہ کیا سوچتے ہیں, لوگ کیوں ہمارے بارے میں سوچ رہے ہیں. سو یہ 18-40-60 رول ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب نہیں کرنا چاہیے. آپ کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. آپ کے لیے بہتر کیا ہے, کیا چیز آپ کی زندگی میں بہتری لے کر آ رہی ہے, وہ کرنا چاہیے. نہ کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. یہ بہت زیادہ لوگ سوچتے رہتے ہیں کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں, اور وہ لوگ بھی یہی سوچتے رہتے ہیں کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں. اس لیے یہ سوچنا ٹھیک نہیں ہے. اور امریکہ میں جو سب سے بڑا فیئر ہے, جو سب سے بڑا فوبیا ہے, وہ پبلک اسپیکنگ فوبیا ہے. یعنی اگر کچھ 8 10 15 لوگ اکٹھے ہیں تو ان کے سامنے کھڑے ہو کے بات کرنا سب سے بڑا فوبیا ہے امریکہ میں. آپ سوچیں امریکہ میں یہ سب سے بڑا فوبیا ہے, تو پاکستان میں کیا ہوگا. پاکستان میں تو اور ان کا حال ہوگا کیونکہ وہ ہم سے ڈیولپڈ ہے, وہ ہم سے زیادہ کانفیڈنٹ ہے. ہم تو آلریڈی لیس ڈیولپڈ ہیں, لیس کانفیڈنٹ ہیں. سو کیوں یہ فوبیا آتا ہے, کیوں یہ سوشل فوبیا آتا ہے, کیونکہ سوچتے ہیں کہ لوگ کیا سوچیں گے, لوگ کیا کہیں گے. جو آپ کو وریز کریٹ کرتا ہے, پریشانی کریٹ کرتا ہے, which can lead to mental illness. اس لیے یہ نہ سوچیں کہ لوگ کیا سوچیں گے, بلکہ یہ سوچیں کہ آپ کے لیے بہتر کیا ہے, آپ کے لیے ٹھیک کیا ہے. اور یہ ٹرو ہے کہ ہمیشہ یہ سوچیں, یہ دیکھیں کہ آپ کے لیے بہتر کیا ہے, آپ کے لیے ٹھیک کیا ہے. موسٹلی لڑکے, مجھے نہیں پتا لڑکیاں ایسا کرتی ہیں کہ نہیں کرتی ہیں, بٹ موسٹلی لڑکے چاہے جو پیتی ہیں ان کے ایسے جو سگریٹ وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں, وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے شروع میں کرتے ہیں کہ جی میں مرد ہوں, میں جوان ہو گیا ہوں. اور لڑکیاں بدل کیا کہنا چاہ رہی تھی, وہ بھی نہیں کہنا چاہ رہی تھی کہ میں مرد ہوں, یا کہنا چاہ رہی تھی کہ میں عورت ہوں. تو یہ کیا کہنا چاہ رہی ہے, بٹ سو ان کو ہوتا ہے کہ لوگوں کو کچھ پتہ چلے کہ میں کیا ہوں. سو یہ جو تھاٹ ہے یہ مینٹل النس کی طرف لے کے جاتی ہے جب آپ سوچتے ہیں کہ لوگ کیا سوچیں گے. اسی طرح سے ایک اور ڈو ہے جو آپ کر کے اپنی مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھ سکتے ہیں کہ فوکس, زیادہ اپنا فوکس ان چیزوں پر کریں جو آپ لائک کرتے ہیں, نہ کہ ان چیزوں پر جو آپ کی ڈس لائکس ہیں. جب ہم اپنا فوکس ان چیزوں پر کریں گے, ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے کافی ساری ایسی نعمتوں سے نوازا ہوتا ہے جو ہماری لیے بڑی ہوتی ہیں, مگر ہم انہیں اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں, نگلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, ان کو اپنی توجہ کا مرکز بھی بنا رہے ہوتے ہیں. اور ہم نے اپنی توجہ کا مرکز ان چیزوں کو بنایا ہوتا ہے جو ہمارے پاس نہیں ہوتی, یا ان چیزوں کو بنایا ہوتا ہے جنہیں ہم پسند نہیں کرتے. یعنی ہو سکتا ہے آپ کی فیملی میں کوئی ایک ایسا بندہ ہو جسے آپ پسند نہیں کرتے, بٹ آپ سارا دن اسی کے بارے میں سوچتے رہیں گے کہ یہ کیوں آ جائے میری زندگی میں, تو یہ آپ کو مینٹل النس کریٹ کرے گا. بٹ اس ایک کے ساتھ ہو سکتا ہے 4 5 6 ایسے لوگ بھی ہوں آپ کی فیملی میں جو جن کو آپ پسند کرتے ہوں, تو آپ اگر ان کا سوچیں گے تو اس سے آپ کی جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کو
फायदा मिलेगा और वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बेनिफिट दे। सो फोकस ऑन दोज थिंग्स व्हिच यू लाइक, उन चीज़ों पर फोकस ना करें जिन्हें आप पसंद नहीं करते, क्योंकि उससे आप डिप्रेशन में जाएंगे, आपको एंजाइटी होगी, आप डिस्टर्ब होंगे, आप होपलेसनेस फील करेंगे अगर आप सारा दिन वही चीज़ें सोचते रहेंगे, जो आप उन चीज़ों के बारे में सोचते रहेंगे जिन्हें आप पसंद नहीं करते, या उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचते रहेंगे जो आपके पास नहीं है, बजाय इसके कि जिन चीज़ों से अल्लाह ने आपको नवाजा हुआ है उनके बारे में सोचें और ग्रेटिट्यूड शो करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि इससे हमारी जो मेंटल हेल्थ है उस पर बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। एक और पॉइंट है जो डू है जो मेंटल हेल्थ के लिए बड़ा अहम है, और वो है स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत की। अभी रिसर्च से पता चलता है कि रूहानियत की हमारी ज़हनी सेहत में बहुत अहमियत है, और जो लोग जितना ज़्यादा अपने रिलीजन के करीब होते हैं, जितना ज़्यादा रूहानी तौर पर स्ट्रॉन्ग होते हैं, उतना कम चांसेस होते हैं उनको ज़हनी बीमारियाँ होने के। जितना ज़्यादा लोग अल्लाह से दूर होते हैं, रूहानियत से दूर होते हैं, मजहब से दूर होते हैं, उतने ज़्यादा उनको ज़हनी बीमारियाँ होने के चांसेस होते हैं। और वजह यह है कि जब आप जितना ज़्यादा रूहानियत के करीब होते हैं तो उम्मीद मिलती है, आपको होप मिलती है अल्लाह की तरफ से, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होने से बचाती है। और काफ़ी ज़्यादा ऐसी डिफिकल्टीज हैं जो कि रूहानियत के करीब होने से ख़त्म हो जाती है। जैसे कि मिसाल के तौर पर एक डिफिकल्टी है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं कि क्या होगा रिज़्क के बारे में, जॉब के बारे में, कारोबार के बारे में, काम काज के बारे में, उसके साथ कनेक्टेड तो रिस्क होता है। बट अगर किसी का ये फर्म बिलीफ है कि राज़िक अल्लाह है और वो पत्थर पे केले को भी रिज़्क पहुंचा रहा है, अगर किसी का ये फर्म बिलीफ है और वो अपने हिस्से की जो उसके टास्क हैं वो करता है और करने के बाद कहता है अल्लाह की मर्जी, सो उसे डिप्रेशन नहीं होगा। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो सारा कुछ होने के बावजूद भी बड़े वरीड होते हैं कि क्या होगा, क्योंकि उनका फर्म बिलीव नहीं होता। इसी तरह से इज्जत जिल्लत के बारे में हमारा एक ईमान है, बहुत सारे लोग इसकी वजह से स्ट्रेस होते हैं कि उनको होता है कि मेरे पास ये नहीं है तो मेरी इज्जत नहीं होगी। जैसे मैं उन बच्चों की एग्जाम्पल देता हूँ कि मेरे हाथ में बच्चे कहते हैं मेरे हाथ में आईफोन नहीं है तो इज्जत ही कोई नहीं है, मेरी आईफोन आएगा तो इज्जत आएगी। तो लोग इज्जत को मटीरियल के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं। और अगर आपका फर्म बिलीव है कि इज्जत को अल्लाह ने देनी है और जब वो देने पे आ जाए तो कुछ भी नहीं होता, और वो देता है शायद वो देता है शायद हमारे आवाज देखकर उन्होंने हमें एक क्राइटेरिया बताया। सो जब आप रूहानियत के करीब होते हैं, आपका फर्म बिलीव होता है अल्लाह के ऊपर, और जितना ज़्यादा जो आप रूहानियत के करीब होते हैं उतना ज़्यादा आपकी ज़हनी सेहत पर مثبت असर पड़ता है। आप जैसे रूहानियत में ये है कि आप ब्लाइंडली वालिदैन को फॉलो करते हैं, वालिदैन की फरमाबरदारी करते हैं, तो आप स्कूल में आ जाते हैं, क्योंकि आप कहते हैं वालिदैन आपका ट्रस्ट है, आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं वालिदैन पे, ना कि आप आर्ग्यू करते हैं। सो आप स्कूल में आ जाते हैं और ज़हनी सेहत के लिए ठीक है। जो लोग ब्लाइंडली वालिदैन को फॉलो करते हैं वो ज़हनी तौर पर तंदुरुस्त रहते हैं, ना कि जो लोग वालिदैन के साथ आर्ग्यू करते हैं। सो ये भी एक रूह है कि आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं, आप कितना स्पिरिचुअल हैं। अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो आपको ज़हनी डिफिकल्टीज आने के कम चांसेस हैं एज कम्पेयर टू अगर आप स्पिरिचुअल नहीं हैं। सो जब आप स्पिरिचुअल होते हैं तो काफ़ी सारे आपके डर भी खत्म हो जाते हैं, खौफ भी खत्म हो जाते हैं, हेल्पलेसनेस से आप बाहर आ जाते हैं। कुछ डॉट्स भी हैं जो नहीं करने चाहिए, उनसे ज़हनी सेहत के अंदर खराबियाँ पैदा होती हैं। आप बताइए। सबसे पहले जो एक डॉट्स में आता है वो ये है कि हमें अपने आप को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए।
یعنی آپ اپنا موازنہ نہ کریں کسی کے بھی ساتھ. لیکن لوگ یہ کرتے ہیں کہ اپنی گاڑی کا موازنہ کر رہے ہوتے ہیں, اپنے موبائل فون کا موازنہ کر رہے ہوتے ہیں, یعنی اپنی ہر چیز کو جو ہے وہ کمپیئر کرتے ہیں. لڑکیوں میں تو یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ مطلب تم نے یہ والے برانڈ کا سوٹ پہنا ہوا ہے, میں نے یہ والے برانڈ کا سوٹ پہنا ہوا ہے, یعنی یہاں تک یہ بھی جو ہے وہ کمپیریزنس چل رہے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یعنی کمپیئر کرنے سے یہ چیز ہوتی ہے کہ جب بھی آپ اپنے آپ کو کسی کے بھی ساتھ کمپیئر کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اپنی جو سیلف اسٹیم ہے وہ لو ہوتی ہے, یعنی آپ اپنے بارے میں اچھا نہیں سوچتے. آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے کمپیریزن سے بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں. تو جو بھی شخص اچھا سوچتا ہے, اس کا پرسیپشن اپنے لیے اچھا ہوتا ہے, تو اس کی سیلف ورتھ یعنی اپنے آپ کا جو معیار ہے وہ اچھا ہوتا ہے. وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اوروں سے اچھا ہوں, میں اچھا دکھتا ہوں, میں اچھا مطلب ہر چیز میں وہ اپنے آپ کو بیٹر کنسیڈر کرتا ہے. دوسری جو ایک اور یہاں پر چیز آتی ہے وہ ہے ایکسپیکٹیشنس, جو کہ ہمارے یہاں لوگ ایک دوسرے سے بہت زیادہ لگاتے ہیں اور لوگوں کے یہ اعتراضات ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ڈیلے کرتے ہیں, بہت زیادہ شکوے رکھتے ہیں ایک دوسرے سے کہ ہم نے ایسا بہیو کیا تھا اور اس نے ایسا نہیں ہوا. یعنی نارملی لوگ یہاں تک جو ہے وہ اس بات کو ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم کسی کے گھر پر گئے تو ہم نے ان کو مطلب انہوں نے صرف ہمیں چائے پلائی, جبکہ ہم وہ ہمارے گھر پر آئے تھے تو ہم نے تو ان کو بریانی پلائی تھی اور بہت سارے دعوت چیزیں اور یہ سارا کچھ کیا تھا. تو انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا بہیو نہیں کیا, انہوں نے تو ہمیں چائے پہ ہی رکھا دیا. تو نارملی جو ہے لوگ بہت زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, اور یہ ایکسپیکٹیشنس ایسی ہوتی ہیں, یہ تو بہت معمولی سی بات ہے کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا وہ کیا. لوگ ریلیشن شپ سے بہت زیادہ ایکسپیکٹ کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں کہ اسے ایسا ہی کرنا چاہیے. اچھا, اکارڈنگ ٹو اگر ہم سائیکالوجی بات کریں, سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ آپ اپنی صحیح ماں کے ساتھ بھی ایکسپیکٹیشنس نہ رکھیں, کیونکہ ایکسپیکٹیشنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بے انتہا توقعات جو ہے وہ کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کی ماں کو لازمی طور پر آپ سے محبت کرنی چاہیے, بٹ ہو سکتا ہے ان کے ساتھ کچھ پرابلم ہو, کوئی بھی ہیلتھ کنڈیشنز ہو سکتی ہیں, میڈیکل ایشوز ہو سکتے ہیں, مینٹلی النس ہو سکتی ہے, جس کی بیس پر جو ہے وہ آپ کو وہ تھراپی دے سکتی ہے جس کے آپ ڈیمانڈنگ ہوتے ہیں. نارملی جو ہے وہ لوگ ایک دوسرے کو کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے بھائی کو زیادہ پیار کیا جاتا ہے, مجھے کم پیار کیا جاتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کی ڈیلی لائف میں چل رہی ہوتی ہیں, ڈیلی لیونگ میں چل رہی ہوتی ہیں, جس نے آپ کے روزانہ یعنی ڈیلی فنکشننگ کو خراب کیا ہوا. اکثر ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بھائی نے جو ہے وہ بہن کو آگے جاتے ہوئے دیکھا تو اس نے یہ سوچ لیا کہ اب مجھے مزید آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بہن بہت آگے نکل گئی ہے. یا دوسرا بھائی جو ہے وہ بہت زیادہ آگے چلے گیا اور میں بہت پیچھے رہ گیا تو مجھے نہیں پڑھنا چاہیے. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کو ڈیلی بیسس میں خراب کرتی جاتی ہیں. اچھا, یہاں پہ ایک اور چیز ہے جو کہ ابھی سر نے کہا تھا کہ کرسی جس پہ ہم سب بیٹھتے ہیں, تو کرسی کا اصل مطلب یہ ہے کہ جب آپ بیٹھ جاتے ہیں تو آپ انتہائی لیزی ہو جاتے ہیں, انتہائی جو ہے وہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ بس میرے مطابق سارے کام ہونا شروع ہو جائے اور میں لوگوں کو جو ہے وہ آرڈر دینا اسٹارٹ کر دوں. اور یہاں سے آتے کے کارن یہ بات ہی رہی کہ کرسی کے لیے ہی لڑائی ہوتی ہے, کیونکہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرے کچھ چلنا اسٹارٹ ہو جائے. اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی لائف میں فلیکسیبلٹی کا ہونا بہت ضروری ہے. یعنی اگر آپ اپنے اندر لچک نہیں رکھتے, آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں نے جیسا کہہ دیا ویسے ہی ہونا چاہیے, اگر آپ فلیکسیبل نہیں ہیں تو آپ کو ڈیلی لائف میں روزانہ کی بیسس پہ جو ہے وہ ڈفیکلٹیز فیس کرنی پڑ رہی ہوتی. اچھا, ایک اور چیز ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے اور ہم سب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں لو کنٹرول سچویشنز کی ایک لسٹ ہوتی ہے, اس کے اوپر ایک چیک آؤٹ ضرور رہنا چاہیے کہ ہم ایسے کون سے کام ہیں جس کے اوپر ہمارا کوئی بھی اختیار نہیں ہے, ہم کر ہی نہیں سکتے. جیسے کہ مثال کے طور پر آپ کسی کی زندگی کو کنٹرول نہیں کر سکتے, آپ کسی کی موت کو کنٹرول نہیں کر سکتے, آپ پاکستان میں ہونے والی مہنگائیوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے, آپ یعنی سسٹم کو تبدیل ہی نہیں کر سکتے. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں, لوگ سسٹم کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار عمران خان نے ایسا کر دیا, وہ ایسا کر رہا ہے, اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, بٹ ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ ہم کیا کریں, ہم نے اب تک کیا کیا. ہم زیادہ تر بیٹھ جاتے ہیں, ٹی وی کھول لیتے ہیں اور اس میں نیوز سنتے ہیں اور کہتے ہیں اب یہ ہو رہا ہے, ملک کے حالات خراب ہو گئے, اب ایسا چل رہا ہے ویسا چل رہا ہے. لیکن دیکھیے سائیکالوجی یہ کہتی ہے اگر فرض کرنے کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی انکم اتنی زیادہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو آپ جو ہے اپنی انکم کو چینج نہیں کر سکتے, لیکن ایک چیز ہو سکتی ہے کہ آپ ڈبل جابس کر سکتے ہیں. جو آپ کے کنٹرول میں چیزیں ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں, لیکن ہماری جو انرجیز ہوتی ہیں وہ ویسٹ وہاں پر ہو رہی ہوتی ہیں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. ہم ان چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں ہم اس شخص کو خوش کر لیں گے, ہم ایسی گاڑی حاصل کر لیں گے, ہم یہ قدرتی اس نظام کو بدل سکتے ہیں, بٹ وہ چیزیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی ان کے پیچھے جب ہم بھاگتے ہیں تو ہماری
ہوتی ہے, یا اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں نہیں کیا, یا وہ جو آگے جا رہا ہے میں کیوں اتنا پیچھے رہ گیا ہوں, یا پھر یہ چیزیں کیوں نہیں بدل رہی ہیں, یہ سسٹم کیوں نہیں بدل رہا ہے. یہ وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی مینٹل ہیلتھ کو گیر اور گیر نقصان کی طرف لے کے جاتے ہیں. ایک اور چیز ہے وہ یہ کہ اگر آپ کی لائف میں کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہ ہو, یعنی اگر آپ جسمانی طور پہ ایکٹیو نہیں ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو برین ہے وہ بہت زیادہ لاسز میں جاتا جاتا ہے. کیونکہ فرسٹ کرنے ہمارے پاس اکثر ایسے کیسز آتے ہیں جس میں سائیکیٹرسٹ کے پاس جو ہے پیشنٹ آ کے کہتا ہے کہ مجھے بہت زیادہ اینگر ہوتا ہے یا مجھے بہت زیادہ اسٹریس ہوتا ہے. اس کے اوپر ہم میڈیکیشن بھی دیتے ہیں, لیکن میڈیکیشن سے پہلے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ واک کتنی کرتے ہیں, آپ سوتے کر رہے ہیں. تو نارملی یہ چیز ہو رہی ہوتی ہے کہ لوگوں کی جو ہے وہ روٹین بیلنس نہیں ہوتی ہے, لوگ سونے جانے کا خیال نہیں رکھے ہوتے, کسی کے لیے ایکٹیو نہیں ہوتے. جب ہم واک کرتے ہیں ڈیلی بیسس پر 15 منٹ سے لے کے 45 منٹ کے اگر ہم ڈیلی بیسس پہ واک اسٹارٹ کرتے ہیں, تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے برین کے اندر کچھ ایسے ہارمونز, ایسے کیمیکلس ریلیز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے اندر خوشی پیدا ہوتی ہے, اور اسٹریس کا جو ہارمون ہوتا ہے وہ ریلیز ہونا بند ہو جاتا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کو میڈیسن کی نیڈ ہی نہیں ہوتی, بٹ لوگ یہ فوکس کرتے ہیں کہ آپ ہمیں میڈیسن دے دیں تو اچھا ہو جائے گا, اور فوری طور پہ ریزلٹس چاہ رہے ہو. جنرلی لوگ کیونکہ شارٹ کٹ کی تلاش میں ہوتے ہیں, جو شارٹ کٹ ہو جائے, اور یہ جو ایڈکشن کی بیماری ہے یہ بھی بیسیکلی شارٹ کٹ کا نتیجہ ہوتی ہے. عموماً ایڈکٹس کسی نہ کسی شارٹ کٹ میں ہوتے ہیں, شارٹ کٹ میں کوئی مسئلہ حل کرنا, شارٹ کٹ میں فوراً سے مزہ آ جائے, تو شارٹ کٹ میں پھر وہ ایڈکشن کا شکار ہو جاتے ہیں. تو ایک اور چیز ہے جو کہ یعنی سارے معاملے کو اور اگر ہم آسان کرنا چاہیں, جیسے میں نے کہا کہ وہ تمام چیزیں جو آپ کی جسمانی صحت کے لیے مفید ہے وہی تمام چیزیں آپ کی ذہنی صحت کے لیے ڈبل مفید ہیں, اور آپ سب کو زیادہ تر پتہ ہے کہ جسمانی صحت کے لیے کیا مفید ہے, تو آپ خود ہی اس کو کر سکتے ہیں. ایک اور چیز, جتنا زیادہ آپ نیچر کے اکارڈنگلی لائف گزارتے ہیں اتنا زیادہ آپ اپنی ذہنی صحت کو فائدہ پہنچاتے ہیں. جتنا زیادہ آپ نیچر سے فائٹ کرتے ہیں اتنا زیادہ آپ اپنی ذہنی صحت کو نقصان پہنچاتے ہیں. آپ کو سونے میں آ گیا, کھانے میں آ گیا, زندگی گزارنے میں آ گیا, پینے میں آ گیا, جو کچھ بھی, جتنا آپ کی زندگی نیچر کے قریب ہے, آپ نیچر کے مطابق سوتے ہیں, نیچر کے مطابق اٹھتے ہیں, نہ کہ نیچر کے اگینسٹ ہے. آپ نیچر کے مطابق جو نیچرل چیزیں ہم کھاتے ہیں, نیچرل چیزیں پیتے ہیں, نہ کہ نیچر کے اگینسٹ ہے. نیچر کے اکارڈنگلی آپ اپنا دن بھر ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, اور نیچر نے جب کہا کہ آپ جائیں اور گھر پہنچ جائیں اور پھر سو جائیں, آپ اسی طرح سے کرتے ہیں. تو آپ کی لائف جتنا زیادہ نیچرل ہے, آپ چلنے پھرنے پر فوکس کرتے ہیں, آپ بہانے ڈھونڈتے ہیں تو چلنے پھرنے کے, تو قدم اٹھانے کے. تو جتنا زیادہ آپ کی زندگی نیچر کے قریب ہے اتنا زیادہ آپ کی جسمانی صحت کے لیے اور ذہنی صحت کے لیے وہ مفید ہے. اور جتنا زیادہ آپ کی زندگی میں نیچر کے بجائے ٹیکنالوجیز ہے, آپ نیچر کی بجائے ٹیکنالوجی کو سے فائدہ لیتے ہیں, آپ چلنے کی بجائے بائک یا گاڑی کو پریفرنس دیتے ہیں, تو اتنا زیادہ آپ کی ذہنی صحت کے ساتھ کوئی نہ کوئی پرابلم ہونے کے چانسز ہیں. میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ لوگ آپ آدھے کلومیٹر کا سفر بھی لازمی بائک پہ ہی کرتے ہیں, یا اگر کو آدھا کلومیٹر بھی جانا ہے تو وہ بائک کو کک مارتے ہیں اور وہاں پہنچتے ہیں. آیا کہ آدھا کلومیٹر یا 1 کلومیٹر سفر کوئی سفر نہیں ہے, پیدل بھی کیا جا سکتا ہے, اور بائک پہ بھی اتنا ہی آدھا کلومیٹر کے سفر میں شاید ٹائم لگتا ہے جتنا پیدل لگتا ہے, کیونکہ اس کو نکالنا, اسٹارٹ کرنا, پھر صاف کرنا, پھر آگے بڑھنا, پھر روکنا, پھر پارک کرنا, پھر دوبارہ واپسی کی طرف اسی طرح سے سیم پیٹرن میں. سو جتنا زیادہ آپ کی زندگی نیچر کے قریب ہے اتنا آپ اپنی جسمانی اور ذہنی صحت کو فائدہ پہنچا رہے ہیں, اور جتنا زیادہ آپ کی زندگی نیچر سے دور ہے اتنا زیادہ آپ اپنی جسمانی اور ذہنی صحت کو نقصان پہنچا رہے ہیں. آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ اچھا, بہت زیادہ جو اسے کم نہیں کرنا ہے. ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس کی اوپر ٹینشن کو لے کر گیا وہ سوشل میڈیا ہے. یعنی جتنا زیادہ آپ فیس بک پہ, واٹس ایپ پہ, انسٹا پہ اور موبائل فونس کے اوپر اگر آپ ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں تو آپ کی مینٹل ہیلتھ لازمی طور پر جو ہے وہ سفر کر رہی ہوتی ہے. مطلب سائنس یہ کہتے ہیں, ریسرچز یہ کہتی ہیں کہ اگر آپ بہت زیادہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں, بہت زیادہ فیس بک کا استعمال کرتے ہیں, موبائل فون کا استعمال کرتے ہیں,
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جو ہے وہ ڈپریشن میں جا سکتے ہیں. بینگ ہیومن ہمیں ضرورت ہے سوشل کنیکشن کی, اور جتنا زیادہ ہم اپنے رشتوں کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ کنیکٹڈ رہتے ہیں, اتنا زیادہ ہماری ذہنی صحت کو فائدہ پہنچتا ہے. اور جتنا زیادہ ہم ڈسکنیکٹ ہوتے ہیں اپنے رشتوں کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ, اتنا زیادہ ہماری جو ذہنی صحت ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے. اب یہاں پر ایک پوائنٹ ہے جو سمجھنے والا ہے. کنیکشن تو موبائل سے بھی ہوتا ہے, کنیکشن تو اسکائپ سے بھی ہوتا ہے, کنیکشن تو کسی اور سورس سے بھی ہوتا ہے, مگر سائنس یہاں پہ کہہ رہی ہے کہ وہ کنیکشن اور زیادہ نقصان دہ ہے. یعنی وہ کنیکشن آپ کے اندر لونلینے کی فیلنگس کریٹ کرتا ہے جو کہ ڈپریشن میں لے کے جاتا ہے. یعنی اگر آپ موبائل کے تھرو ہی کنیکٹڈ رہتے ہیں, واٹس ایپ کے تھرو ہی کنیکٹڈ رہتے ہیں, اور آپ کنیکٹڈ آپ کہتے ہیں میں کنیکٹڈ ہوں, اور میں بھی تو زیادہ اماں سے آدھا گھنٹہ اسکائپ پہ بات ہوتی ہے, بھائی سے بھی آدھا گھنٹہ بات ہوتی ہے, میں تو پھر بڑا کنیکٹڈ ہوں, تو اس کنیکشن کا نقصان ہے. کیونکہ یہاں پہ جس کنیکشن کی بات ہو رہی ہے وہ فزیکل کنیکشن کی بات ہو رہی ہے, وہ آمنے سامنے کی کنیکشن کی بات ہو رہی ہے کہ آپ فزیکلی ملتے ہیں, بیٹھتے ہیں, ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں, نہ کہ کال کر لیتے ہیں. سو سب سے زیادہ لونلینس کی جو بیماری ہے وہ امریکہ میں کریٹ ہو رہی ہے, کیونکہ سب سے زیادہ لوگ ٹیکنالوجیز کے تھرو ایک دوسرے سے امریکہ میں کنیکٹ ہوتے ہیں. اور ابھی پاکستان میں بھی ایسی ایگزامپلز ہیں کہ لوگ عموماً ایک ہی گھر میں ایک دوسرے کو میسیج واٹس ایپ پہ کر رہے ہوتے ہیں, ہم عموماً میسیج کر رہے ہوتے ہیں, مجھے لوگ جا کے اس کمرے میں پہنچاتے ہیں. سو ہم کو میسیج کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے ابھی یہ کرنا ہے. سو اس کے تھرو اگر آپ کنیکٹڈ ہوتے ہیں تو یہ ڈینجرس ہے. یعنی سائنس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے تھرو کنیکٹڈ ہونے سے بہتر ہے کہ آپ نہ ہو, کیونکہ اس کے تھرو کنیکٹڈ ہونا نقصان دہ ہے, ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ اس کے تھرو کنیکٹڈ ہونے سے آپ کے برین پر بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے. یہ تو ضروری پیغامات پہنچانے کے لیے یا حالات پوچھ لینے کے لیے تھا, کیا آپ حالات پوچھ لیتے تو ضروری پیغام پہنچا دیا, کوئی ایمرجنسی پیغام پہنچا دیا تو بات کر لی. مگر یہ گھنٹوں کے پہلے پیکج نے تو پاکستان کو رلا دیا, ٹھیک ہے. تو لوگ جو ہے گھنٹوں میں تو جو رہتے ہیں اس کے دوران کہتے ہیں ہم کنیکٹڈ ہیں, تو وہ کنیکٹڈنیس نہیں ہے, وہ برین کے اندر ڈس کنیکشن کریٹ کر رہا ہے. اور وہی پھر آپس میں جھگڑے بھی ہو رہے ہوتے ہیں, مسئلے بھی ہو رہے ہوتے ہیں, دنیا بھی ہو رہی ہوتی ہے, ڈس کنیکشن بھی ہو رہے ہوتے ہیں. کیا آپ کچھ سوشلی سوشلائز ہو جاتے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ موقع کی مناسبت کیا ہے. اگر کوئی ضروری پیغام ہے جو جانا ہے تو پھر میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ خط لکھیں اور پوسٹ آفس میں جا کے پوسٹ کر دیں. اگر ہم مینٹل ہیلتھ کو سامنے رکھیں تو پھر وہ ٹھیک ہے, تو ہم پرائیورٹائز کر سکتے ہیں کہ بعض دفعہ کچھ ایسے پیغامات ہوتے ہیں جو بہت ضروری اور بہت ارجنٹ اور بڑی ضروری. ہاں ہاں, اس زمانے میں پڑھنے بھی کم ہوتے تھے, لوگوں کو ذہنی بیماریاں بھی کم ہوتی تھی, لڑائی جھگڑے بھی خاندانوں میں گھروں میں کم ہوتے تھے ایز کمپیئر ٹو ٹوڈے. سو آج یہ جو لوگ اس کے تھرو کنیکشن ہوتے ہیں تو اس کے تھرو ایکچولی ڈس کنیکشن پیدا ہو رہا ہے اور مینٹل النیسز بھی کریٹ ہو رہی ہیں. تو جتنا ہو سکے ایک دوسرے کے ساتھ فزیکلی ملیں, ایک دوسرے کو ٹائم دیں, ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں, گپ شپ کریں, کمیونیکیٹ کریں, اور موبائل کو, ٹیکنالوجی کو ضروری پیغامات کے لیے, کوئی ضروری پیغامات, کوئی ارجنٹ پیغام, کوئی ارجنٹ میسیج پہنچانا ہے تو پہنچائیں. جیسے کچھ لوگ ٹیکنالوجی کو پڑھنے لکھنے کا ذریعہ بھی بناتے ہیں. جب سے کرونا آیا تو یہ کافی زیادہ ہوا کہ آن لائن کلاس, آن لائن کام, آن لائن گیم, ہر چیز آن لائن, شاپنگ آن لائن, کھانا آن لائن. تو اس دوران مینٹل النیسز کا جو گراف ہے وہ بہت اوپر گیا, وہ بہت زیادہ لوگوں کو ذہنی بیماریاں ہوئی, کیونکہ پڑھنے لکھنے کے لیے بھی جو ہارڈ کاپی ہے وہ مفید ہے. مگر اگر آپ کسی فلائٹ میں ہیں, آپ کے پاس ہارڈ کاپی نہیں ہے, آپ سیمینار کرنے جا رہے ہیں, آپ کسی پریزنٹیشن پہ جا رہے ہیں, آپ کا موبائل ہے, سافٹ کاپی ہے, ٹھیک ہے, ایک ایمرجنسی ہے, بٹ اگر آپ نے وسیلہ ہی یہ بنا لیا ہے, طریقہ یہ بنا لیا ہے کہ آپ کے پاس ہارڈ کاپی ہوتے ہوئے بھی آپ نہیں اٹھاتے اور آپ سافٹ کاپی ہی اٹھاتے ہیں,
آپ اسکول جا سکتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں میں ویڈیو دیکھ لوں گا، تو وہ پھر ٹھیک نہیں ہے، وہ مینٹل ڈسکنیکشن کریٹ کرتا ہے اور جو کہ لیڈ کرتا ہے ٹورڈز illness. سو یہ کچھ چیزیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے. نمبر ایک چیز ذہن میں رکھیں، کسی کو بھی مینٹل illness ہو سکتی ہے، جیسے کسی کو بھی جسمانی بیماری ہو سکتی ہے. ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ آنے والے وقت میں مجھے کبھی کوئی جسمانی بیماری نہیں ہوگی. ہم سب کو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی وقت کسی جسمانی بیماری کو فیس کرنا پڑتا ہے. ہم اپنا ٹریٹمنٹ دیتے ہیں اور ٹھیک ہو جاتے ہیں. ایسے ہی ہم سب کو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی وقت ذہنی بیماری ہو سکتی ہے، اور اگر ہم پراپر پروفیشنل ٹریٹمنٹ میں آئیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے، بہتر ہو جائیں گے. ہماری زندگی آگے دوڑنے لگے گی. ہم بھول جائیں گے کہ کبھی ہمیں ڈپریشن ہوا تھا، یا ہمیں کوئی illness ہوئی تھی، یا ہمیں کوئی اور بیماری ہوئی تھی. اور جتنا زیادہ اگر آپ کسی ڈیفیکلٹی میں ہیں یا کوئی ایسی تھاٹس آ رہی ہیں جو آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہیں، جتنا زیادہ آپ انہیں شیئر کریں گے اتنا ہیلپ فل ہے. جتنا زیادہ انہیں سپریس کریں گے، دبائیں گے، چھپائیں گے، اتنا زیادہ آپ کی زندگی میں ڈیفیکلٹیز آئیں گی. سو جب کبھی بھی ایسا لگ رہا ہو کہ میں کسی ڈیفیکلٹی میں ہوں، میں کسی مسئلے میں ہوں، میرا منہ پینک نہیں ہو رہا، مجھ سے ایسے جذبات کا اظہار ہو جاتا ہے، میں جیسے کرنا نہیں چاہتا، بعد میں پھر مجھے شرمندگی کا مظاہرہ، شرمندگی ہوتی ہے، امبیرسمنٹ ہوتی ہے، تو آپ کو فوراً کسی ماہر نفسیات سے رجوع کرنا چاہیے، فیملی میں شیئر کرنا چاہیے. اس میں کوئی آپ کی کمزوری کی یا کمی کوتاہی کی بات نہیں ہے. اور جیسے ہم اپنا فرض سمجھتے ہوئے زیادہ تر لوگ اپنی جسمانی صحت کا خیال رکھتے ہیں اور اپنی جسمانی صحت کے لیے وہ چیزیں کرتے ہیں جو ٹھیک ہے، ایسے ہی ہمیں اپنی ذہنی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور وہ چیزیں کرنی چاہیے جو ہماری ذہنی صحت کے لیے ٹھیک ہوں. اور وہ تمام چیزیں جو ہماری ذہنی صحت کے لیے ٹھیک ہیں، جب کچھ کرنے جائیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ تمام چیزیں جو ہماری ذہنی صحت کے لیے ٹھیک ہیں وہ ہماری جسمانی صحت کے لیے بھی ٹھیک ہے، اور جو ہماری جسمانی صحت کے لیے ٹھیک ہے وہ ہماری ذہنی صحت کے لیے بھی ٹھیک ہے. اور جو ہماری جسمانی صحت کو نقصان پہنچاتی ہیں وہ تمام چیزیں ہماری ذہنی صحت کو ڈبل نقصان پہنچاتی ہیں. تو جب بھی کوئی چیز کھانے لگے، جب بھی پیزا کھانے لگے، تو اپنے آپ کو موٹا ہوتا ہوا جو ہے ویژوائز کریں، اور ساتھ میں ذہنی طور پر کسی بیماری میں بھی ویژوائز کریں. آپ نے شاید کبھی تجربہ کیا ہو، میں نے کیا ہے، آپ کو برگر کھائیں، فوراً موڈ اوپر جاتا ہے اور گھنٹے کے بعد عجیب سی اداسی سی ہونا شروع ہو جاتی ہے، لو موڈ ہو جاتا ہے. کیونکہ جب آپ برگر کھاتے ہیں، جب آپ پیزا کھاتے ہیں تو اس میں ہائی مقدار میں شوگر ہوتی ہے اور کولیسٹرول ہوتا ہے، وہ آپ کو فوراً سے ہائی کرتا ہے. اور جب اس کا کیمیکل کا اثر نیچے آتا ہے گھنٹے کے بعد آپ کو گلٹ سا ہونے لگ جاتا ہے، مجھے تو ہونے لگ جاتا ہے، گلٹ سا ہونے لگ جاتا ہے میں نے کیوں کھا لیا، اور اس طرح کی فیلنگ اداسی فیلنگ آنے لگ جاتی ہے. بٹ اگر آپ اورنج جوس پئیں، آپ دودھ پئیں، آپ فش کھائیں، ہمارے دماغ کے لیے سب سے زیادہ جو اچھی چیز ہے وہ فش ہے. سب سے اس کا کوئی لیول بدل نہیں ہے، اور ایسے ہی ہمارے جسم کے لیے اچھا ہے. سو یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ تمام چیزیں جو جسم کے لیے مفید ہے وہ دماغ کے لیے مفید ہے، جو جسم کے لیے نقصان دہ ہے دماغ کے لیے ڈبل نقصان دہ ہے. تو جب آپ کرنے جائیں چلیں سوچیں کہ شاید موٹاپا میں برداشت کر لوں گا، مگر ذہن کا موٹاپا ہوگا تو پھر کیا ہوگا، پھر معاملات خراب ہو جائیں گے. اور اپنے آپ کو جتنا زیادہ نیچر کے ساتھ رکھ سکتے ہیں، جتنا زیادہ نیچر کو فالو کر سکتے ہیں اتنا اچھا ہے، کیونکہ اس سے آپ کی ذہنی صحت پر مثبت اثر پڑے گا. اور نیچر کے اگینسٹ نہیں جانا. 80-40-60 رول کا خیال رکھیں، نہ 18 میں سوچیں، نہ 40 میں سوچیں، نہ 60 میں سوچیں کہ لوگ کیا سوچتے ہیں. لوگ سوچتے ہیں بہتر کیا ہے وہ دیکھیں. آپ کی زندگی کس چیز سے بہتر ہو رہی ہے، آپ کی زندگی کس چیز سے آگے بڑھ رہی ہے، کس چیز سے آپ زندگی میں کامیاب ہو رہے ہیں، وہ کریں. اور سوچیں کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، اس سے میری زندگی میں خرابیاں پیدا ہوگی. تو لوگ تو سوچتے ہیں، سوچتے رہے میں نہیں کرنا، اور وہ نہیں کرنا. اور جی ہاں، اور لوگ اور زیادہ سوچیں ان چیزوں کے، ان لوگوں کے بارے میں جو آپ لائک کرتے ہیں، نہ کہ ان لوگوں کے بارے میں یا ان چیزوں کے بارے میں جو آپ ڈس لائک کرتے ہیں.
اور گریٹیٹیوڈ کریں, اللہ کا شکر ادا کریں, سوچیں دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں کن کن نعمتوں سے نوازا ہوا ہے, اور اللہ کا شکر ادا کریں کیونکہ ہم سب کو اللہ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہوتا ہے, بٹ ہم ان کے بارے میں جب سوچتے نہیں ہیں, ہم کو ہائی لائٹ نہیں کرتے, تو ہم ڈپریس ہوتے ہیں. اور کچھ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار پہ رکھی ہیں ان میں مداخلت نہ کریں, ان کے لیے زیادہ بریک نہ ہوں, اپنے حصے کا کام کریں اور اللہ پر چھوڑ دیں. جو چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں, جیسے رزق ہے, عزت ہے, زندگی موت ہے, رزلٹ ہے, کسی بھی کام کا رزلٹ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے, مگر اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جب ہم بہتر کام کریں گے تو وہ ہمیں بہتر نتیجہ دے گا, اور یہ اللہ کا وعدہ ہے. جب ہم برے کام کریں گے تو اللہ کا نتیجہ کرے گا, جو بو گے وہ کاٹو گے, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اور یہ فیکٹ ہے, یہ ویسی کہاوت نہیں, یہ فیکٹ ہے, یہ ہمیں اپنی سراؤنڈنگ کے اندر سے آتا ہے کہ ہم جیسا کرتے ہیں ویسا بھرتے ہیں, ہم جو بولتے ہیں وہ ہم کاٹتے ہیں. سو کوشش کریں اچھا کوئی اور پھر اللہ سے دوڑ لگا دیں, اللہ بہتر نتیجہ دے گا. کوئی سوال کرنا چاہیں تو جی. سر آپ نے جو ہے نا نیٹ کے ڈیزائن سے مطابق بہت ساری باتیں کی تھی, اور آپ نے کہا کہ پاگل پن ہے. میں بھی جاننا چاہتا ہوں کہ پاگل پن اور مینٹل ایلنس کے درمیان کیا فرق ہے, اور پاگل کون ہے؟ پاگل پن ایک مینٹل ایلنس ہے جس کا نام سکیزوفرینیا ہے یا سائیکوسس کہہ سکتے ہیں, جس میں مریض ریالٹی سے دور چلا جاتا ہے, اس ریالٹی کے قریب نہیں ہوتا, وہ ریالٹی کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. وہ بعض دفعہ ایسی ایگزامپلس بھی میں نے دیکھی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو پیغمبر ہونے کا دعویٰ بھی کر دیتے ہیں, ولی ہونے کا دعویٰ بھی کر دیتے ہیں. میرے ایک پیشنٹ تھے جہاں سے کوئی 10 سال 9-10 سال پرانی بات ہے, اور وہ بیسیکلی آرمی میں کیپٹن تھے, اور وہ کہتے تھے میں امام مہدی ہوں اور میرے ریلے بچے ہیں. حیدرآباد سے ان کا تعلق تھا, اور وہ ایک جنرل صاحب کے بیٹے تھے, اور وہ کہتے تھے کہ میرا باپ میرا دشمن ہے اور یہ مجھے مارنا چاہتا ہے. اور وہ پہاڑوں میں رہتے تھے, غاروں میں رہتے تھے, کیونکہ چرچ کی وجہ سے ان کو چرچ انڈیوس ایک بیماری ہے, چرچ انڈیوس سائیکوسس جو کہ سکیزوفرینیا ہے, وہ ہو گیا تھا. سو یہ ایک بیماری ہے جو کہ ہم کہتے ہیں پاگل پن. باقی کافی ساری بیماریاں ہیں جس میں لوگ ہمارے ارد گرد کام کرتے ہوئے ہنستے کھیلتے نظر آتے ہیں, مگر ان کو سائیکیٹرک پرابلم ہوتا ہے, اور وہ کسی سائیکیٹرک پرابلم کا شکار ہوتے ہیں. جیسے کل میرے پاس 2 دن پہلے میرے پاس واٹس ایپ پہ کچھ میسیجز آئے ایک خاتون کے جن کی ایج کوئی 22 ایئرس کی, اور وہ جنگ اخبار میں کالمس لکھتی ہیں اور رائٹر ہیں, کوئی 2 کتابیں انہوں نے لکھی ہے. یعنی کافی زیادہ یہ بات ہے کہ 22 سال کے انہوں نے 2 کتابیں لکھی اور جنگ کے اخبار میں کالم لکھی ہیں. انہوں نے بتایا کہ لوگ مجھ سے بڑا انفلوئنس ہوتے ہیں, لوگ مجھ سے مشورے لینا چاہتے ہیں, لوگ مجھ سے ملتے ہیں. بٹ میرا اپنا ایک پرابلم ہے جو آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی ہوں, تو میں نے کہا کیجیے. تو انہوں نے بتایا کہ مجھے انگزائٹی بہت ہوتی ہے, میں نے آپ لوگوں سے ملنا چھوڑ دیا, اور مجھے ہر وقت یہ خوف رہتا ہے کہ میں مر جاؤں گی. میں باہر نکلنا چھوڑ دیا, میرے اندر جو کوالٹیز ہیں میری وہ کوالٹیز ضائع ہو رہی ہیں, کام نہیں آ رہی, کیونکہ میرے اندر ہر وقت یہ سوچ آتی رہتی ہے کہ میں مر جاؤں گی. کچھ روحیں آتی ہیں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ روحیں آتی ہیں, تو آپ مجھے بتائیں کیا میرا یہ کوئی سائیکولوجیکل پرابلم ہے یا کوئی واقعی کوئی چڑیل آ گئے ہیں یا کچھ آ گئے. تو میں نے بتایا کہ نہیں, کوئی چڑیل کا مسئلہ نہیں ہے, سائیکولوجیکل پرابلم ہے اور ہو جاتا ہے. بہت سارے لوگوں کو جہاز میں سفر کرنے کا ڈر ہوتا ہے, ایک سائیکولوجیکل پرابلم ہے. تو بہت سارے لوگوں کو پانی کا ڈر ہوتا ہے, اونچائی. تو کافی ساری اتنی بیماریاں ہیں, سب بیماریوں کے نام مجھے نہیں آتے, لٹرلی آپ کو بتا رہا ہوں, ریسٹنگ بتا رہا ہوں کہ ساری ذہنی بیماریوں کے نام مجھے نہیں آتے, ساری ذہنی بیماریوں کے ڈائگنوسٹک کرائٹیریا مجھے نہیں پتا کہ ساری ذہنی بیماریوں کے ڈائگنوسٹک کرائٹیریا اتنی ساری ہیں, سینکڑوں ہیں. سو ان میں سے ایک پاگل پن ہے جو کہ لوگوں بولتی ہے. چرچ سے بالکل ٹھیک ہے تو وہ اپنے آپ کو 70% اس خطرے میں لے آتا ہے کہ اس کو بیماری ہوگی. ہمارے پاس کافی سارے پیشنٹ آتے ہیں جن کو بیماری کی, مگر وہ ٹھیکوں کے کی طرف چلے جاتے ہیں. اگر وہ جو ہدایات ہم نے دیتے ہیں انہیں فالو کرتے ہیں.
اور جو ہے ویسے یہ ہونے کے شاید کوئی 1 سے 2% چانسز ہوتے ہیں ہر کسی کو یہ بیماری ہونے کے. باقی ڈپریشن، انگزائٹی، بائپولر اور کچھ پرسنالٹی سے ریلیٹڈ کافی ساری بیماریاں ہیں جو کہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کو ہوتی ہے. بٹ اگر کسی کو کوئی سائیکولوجیکل بیماری ہے، اگر کوئی کسی سائیکولوجیکل بیماری میں ہے تو وہ خود بھی انکمفرٹیبل ہوتا ہے، مطمئن نہیں ہوتا، اور اس کے ساتھ رہنے والے جو لوگ ہیں وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں کیونکہ وہ بیمار ہوتا ہے سائیکولوجیکلی، وہ تو بیمار ہوتا ہے تو وہ ایسی حرکتیں، ایسے رویے، ایسے بیہیویئر شو کر رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے، جس کو این ادر فارم میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ساتھ رہنے والے ہوتے ہیں وہ بیچارے ابیوز ہو رہے ہوتے ہیں. بعض دفعہ تو فزیکل ابیوز ہو رہے ہوتے ہیں، ایموشنلی ابیوز تو ہو ہی رہے ہوتے ہیں کہ ان کو اتنے برے طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے کہ وہ ایموشنلی ابیوز تو ہو ہی رہے ہوتے ہیں، فزیکل ابیوز بھی ہوتے ہیں. سو اور کچھ سائیکولوجیکل ڈیزیز ایسی ہیں جن میں سیکشولی ابیوز بھی کرتے ہیں. یہ جو بچوں کو کے ساتھ سیکشولی ابیوز کرتے ہیں، سائیکولوجیکل ڈیزیز میں ایسا ہوتا ہے. ایک سائیکولوجیکل بیماری ہے جس میں وہ بچوں کے ساتھ، یہ ہمارے ملک میں کیسز ہم سنتے ہیں 4 سال کے بچے کے ساتھ، 5 سال کے بچے کے ساتھ. یہ سائیکولوجیکل ڈیزیز ہے. جو لوگ اس ڈیزیز کا شکار ہوتے ہیں تو اس ڈیزیز کی وجہ سے وہ بچوں کے ساتھ سیکشول ابیوز کرتے ہیں. تو بہت ساری بیماریاں نیگلیکٹڈ رہتی ہیں، ڈسکسیبل نہیں ہوتی، ڈسکس نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ان کو وہ شخص کو بیماری میں ہوتا ہے، وہ اس کے ساتھ رہنے والے ابیوز ہو رہے ہوتے ہیں، ڈیفیکلٹیز میں رہ رہے ہوتے ہیں. اور کبھی اگر کوئی تھوڑا بہت حوصلہ کر کے ہمت کر کے اسے کہہ بھی دیتے ہیں کہ آپ کا چیک اپ کرا لیتے ہیں تو اور بڑا مسئلہ آ جاتا ہے کہ میں تمہیں پاگل نظر آتا ہوں، میں کو پاگل ہوں، میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں، سارے کام کاج کرتا ہوں، اتنا بڑا عہدہ رکھا ہوا ہے میں نے، یہ کام کر رہا ہوں، وہ کام کر رہا ہوں، میں تو پاگل. تو بہت زیادہ مسئلہ آتا ہے کیونکہ ایک سینٹینس نہیں ہے. یہ سارے نہیں ہوتی سائیکولوجیکل ڈیزیز سے. بہت کم پیشنٹ ہوتے ہیں جو اپنے مسئلے کو مسئلہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ واقعی وہ مسئلہ ہے اور وہ خود سے ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ تو سمجھنے کے باوجود بھی نہیں جاتے کہ اس اسٹیگما کہ کیا ہوگا. ہمارے پاس میں آپ کو بتاؤں، شروع میں فیملی بتاتی ہیں ہمارے پاس تو آتے ہوئے اپنی گاڑی دور پارک کر کے آتے ہیں اسٹیگما کی وجہ سے کہ وہ دیکھنا نہیں ہم کلینک کو دوسرے کہیں گے پاگل تو نہیں ہے، تو کوئی نشے کا مریض تو نہیں ہے، نشے کی بیماری کے بارے میں اسٹیگما ہے. تو لوگ دور گاڑی پارک کر کے آ رہے ہوتے ہیں کہ وہ دیکھ نہ لے، نکلتے ہوئے بھی جہاں کے تو دیکھ تو بھی نکلتے ہیں. تو یہ اسٹیگما کی وجہ سے ہوتا ہے جو کہ ابھی ہے ہمارے معاشرے میں. جی میرے آس پاس کے سرکل میں جو ہے نا لوگ کہتے ہیں کہ اس کی دوائیاں پرسکرائب ہوتی ہیں نا اس کے بڑے سائڈ افیکٹس ہیں، اس سے یہ ہو جاتا ہے، اس سے وہ ہو جاتا ہے. پھر ایک پیشنٹ ویسے ہی کوئی بہت زیادہ فلنگ دوائیاں نہیں لینا چاہ رہا ہوتا تو اس کے سامنے پیٹ نہیں کہہ رہے ہوتے ہیں، پیچھے نہیں کہہ رہے ہوتے ہیں، اور اس کا پرسیپشن ہوتا ہے. جبکہ آئی پرسنلی بلیو کہ کوئی بھی دوائی جو ہوتی ہے، اگر آپ کینسر ٹریٹمنٹ میں جائیں یا آپ آرٹوڈاکس سے چلے جائیں تو اس کے جتنے سائڈ افیکٹ ہوتے ہیں تو اگر وہ دماغ کی بیماری کو ہے نا تو نہیں بتائیں گے. اور جن کو پرابلم بھی ہے نا تو اس لیے علاج بھی کراتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دوائیاں اسٹور کر دیتی ہیں اور پھر پاگل ہوتی ہیں. لیکن بہت سارے میرے آس پاس ایسے لوگ ہیں جو اس پریشانی میں ہے، جس ڈاکٹر یا کوئی آس پاس بیماری میں اور وہ علاج نہیں کراتے ہیں تو اس دیکھنا کہ ہم پاگل نہیں ہیں اور اس کی دوائیوں کے سائڈ افیکٹ ایسے ہیں کیونکہ ویٹ بڑھ جاتا ہے اور آئی سائڈ کا تھوڑا پرابلم ہو جاتا ہے، کہیں پہ ہیڈ فال ہو جاتا ہے. ہاں یہ بھی ایک مس انفارمیشن ہے کہ جی جو ہے دوائی کا یہ سائڈ افیکٹ ہوتے ہیں. اچھا سائڈ افیکٹ تو بری چیز نہیں ہے. سائڈ افیکٹ کا مطلب ہے سائڈ افیکٹ، یعنی سائڈ افیکٹ کا مطلب ہے کہ اس کا کچھ اچھا اثر بھی ہے، برا اثر بھی ہے. جو بری چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایڈورس افیکٹ، کہ اس کا کوئی ایڈورس افیکٹ ہے. وہ ہر دوائی کا ایڈورس افیکٹ ہوتا ہے، یعنی کوئی دوائی ایسی نہیں ہے جس کا ایڈورس افیکٹ نہ ہو. اسی لیے تو یہ لکھا ہوتا ہے کہ دوائی ڈاکٹر کی ہدایت سے استعمال کریں. ایک عام سی ٹیبلٹ ہے جو ہر گھر میں پڑی ہوتی ہے، ہر کوئی بغیر ڈاکٹر کی ہدایت کے استعمال کر رہا ہوتا ہے، لکھا اس میں ہوتا ہے ڈاکٹر کی ہدایت سے استعمال کریں، پیناڈول. میں اس کا ایک سائڈ افیکٹ آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے شاید آبزرو کیا ہو کہ وہ ہوتا ہے. مگر آپ کھاتے ہیں کہ جب آپ پیناڈول کھاتے ہیں آپ کے ہاتھوں میں ٹریمر ہونے کی پیناڈول. اگر آپ کنٹینیوسلی پیناڈول کھاتے ہیں آپ کو ٹریمر ہونے لگے گا، مگر کھاتے ہیں. سو ایڈورس افیکٹ بھی ہر میڈیسن کا ہے، کوئی میڈیسن ایسی نہیں ہے. مگر ڈاکٹر کی ہدایت سے استعمال کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کیمیکل کی ڈیفیشنسی ڈاکٹر آبزرو کرتا ہے کہ اس کے
ब्रेन में है कि नहीं है। और जब डॉक्टर को उस केमिकल की एफिशिएंसी नजर आती है तो डॉक्टर मेडिसिन एडवाइस करता है ताकि वो एफिशिएंसी में कन्वर्ट हो। मगर जब आप खुद खाने लगेंगे तो प्रॉब्लमेटिक है। इसीलिए हर दवाई के बारे में कहा जाता है कि डॉक्टर की हिदायत से इस्तेमाल करें। मरीज का दवाई खा लेना काबिल कबूल होता है और दवाई के साथ अगर तो थोड़े बहुत एडवर्स इफेक्ट भी आते हैं तो काबिल कबूल होते हैं एज कम्पेयर उसका बीमारी में होना और पूरी फैमिली का अब्यूज होना। क्योंकि जब कोई साइकियाट्रिक डिजीज में होता है तो पूरी फैमिली अब्यूज हो रही होती है, इमोशनली तो हो ही रहे होते हैं, फिजिकली भी अब्यूज हो रहे होते हैं। जी कौमी लेवल का सवाल है, क्या हम घर में भी इतने ही मुहजिब है जितने बाहर दूसरों के सामने नजर आते हैं? इसके ऊपर एक पोस्ट बहुत खुशी थी और बहुत सही, और पोस्ट ये थी कि उसको लिखा हुआ था कि हम लोग यानी ऐसे कौन बात कर रहे थे पाकिस्तानी महफिल में तो मौलाना तारिक होते हैं और अकेले में मौलाना कभी। हाँ ये एक फैक्ट है, मैं भी इस पे बात करता रहता हूँ, शायद आप लोगों ने सुना होगा, बट मैं इसके खिलाफ हूँ। ये एक फैक्ट है कि लोग बाहर अच्छा बिहेव करते हैं और घर में बुरा बिहेव करते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतर है। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने घर वालों के साथ कितने अच्छे हैं, क्योंकि घर वाले आप बदल नहीं सकते। घर वालों के को आप कोई ऐसी मार्केट नहीं है जहाँ पता भी नहीं बदल रहा है, तो शायद हर पाकिस्तान में बदल रहा था तो कोई ऐसी मार्केट नहीं है जहाँ पर अम्मा बदल रहा है, क्योंकि मेरी अम्मा थोड़ी जो है वारंटी से बाहर हो गई है, तो दूसरी ऑप्शन है वो तो है, शायद का ऑप्शन तो है, लेकिन बदलने का तो ऑप्शन नहीं है। और अम्मा का नहीं है कि अभी अब्बा जो है आजकल हमारे उम्र में हमारे मरीज कहते हैं आजकल अब्बा जो है मार्केट में अच्छे नहीं आ रहे, तो ऑप्शन नहीं है कि अब्बा बदल रहा है। सो इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतर है। बट मोस्टली लोग ऐसा करते हैं, गलत करते हैं कि वो घर वालों के साथ तू चढ़ाव करते हैं, बदतमीजी करते हैं और बाहर बहुत अच्छे अदब लिहाज एटिकेट्स का ख्याल रखते हैं, जो कि मैं नहीं कह रहा कि बाहर फटा करें, मैं नहीं कह रहा कि बाहर जो है गिरबान पकड़ लें लड़ाई करें, बट ज़्यादा आपके ऊपर हक आपके घर वालों का है, ज़्यादा आपके अच्छे रवैये के जो हकदार हैं वो आपके वालिदैन हैं, बहन भाई हैं, बीवी बच्चे हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, तो ज़्यादा हकदार वो है और ना तो ये है। ओके जी, थैंक यू।